السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سب خیریت سے ہوگے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے، اور میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور دعائیں مانگتے رہا کریں، کیونکہ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ تو ہر وقت دعائیں کیا کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور خاص طور میرے لیے، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل کا بٹن دبائیں اور ہماری آنے والی نئی ویڈیو سے مزے لیں۔ تو چلیں میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے شادی کی، تو اس نے شادی کی اور اپنی بیگم کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ تو جب صبح ہوئی تو اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ زیور سارا اتار دینا ہے اور ایک ناک کے اندر نتھنی پہن لینی ہے، اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دلہنوں کے ناک کے اندر گول سی نتھنی ہوتی ہے، تو وہ پہنا دی اس نے، اور اپنے کمرے سے نکال کر اس کو باہر صحن میں لے کر آ گیا اور دروازے کے پاس کھڑا کر دیا، اور خود جا کر بہت دور کھڑا ہو گیا اور اپنی بیگم سے کہا کہ نتھنی کو یوں کر کے پکڑ کے رکھنا ہے اپنی گول طریقے سے۔ تو وہ بیچاری بڑی کنفیوز تھی، ڈر بھی رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک تیر انداز ہوں، اور میں یہاں سے تیر ماروں گا، وہ تیر تمہاری نتھ میں سے گزر کر سامنے دیوار میں جا کر لگے گا، تو تم پریشان نہیں ہونا۔ اب وہ عورت ذات تھی، لڑکی تھی، ڈر بھی رہی تھی، لیکن اس کے شوہر نے سامنے سے تیر سیدھا کیا اور بیگم سے کہا کہ چلو بھی سیدھی ہو جاؤ، ہلنا نہیں، ورنہ پھر میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ اب وہ لڑکی بیچاری جو رات شادی ہو کر آئی تھی، بڑی سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، بڑی مشکل سے اس نے اپنی نت کو پکڑا، اور اس جوان نے وہاں سے تیر مارا، اور وہ جو تیر تھا آر پار ہوا اور سیدھا جا کر پیچھے دیوار میں لگا۔ ایک دفعہ تو لڑکی کی آنکھیں بند تھی، جب انہیں کھول کے دیکھا تو تیر آر پار ہو چکا تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور آ کر اپنی بیگم سے کہنے لگا سناؤ ہمارے جیسا کوئی ہے؟ تو وہ بڑی سوچ میں پڑ گئی، پریشان بھی ہو گئی، کہنے لگا بتاؤ نا ہمارے جیسا کوئی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، آپ کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ بس اب اس نے کیا کیا، ہر روز یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن، 5 دن، کچھ دن کے بعد جب لڑکی کی والدہ اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ میری تو بیٹی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، شادی کے بعد تو چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، لیکن تم اتنی کمزور، اس طرح بجھا ہوا چہرہ کیوں؟ ایسا کیا کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ صحیح نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ماں جی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگا کیا وہ لڑتا ہے تمہارے ساتھ؟ بولے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لڑتا بھی نہیں ہے۔ تو بولا پھر ایسا کیا مسئلہ بن گیا، کھانے کو نہیں دیتا ہے؟ بولی نہیں، کھانے کو بھی دیتا ہے۔ تو بولا پھر بتاؤ بیٹا، تم کیوں سوکھتی جا رہی ہو، کیوں کمزور ہوتی جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا ماں، یہاں ہر سکھ ہے، کوئی ساس بھی نہیں، کوئی نند بھی نہیں، کوئی لڑائی بھی نہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں، لیکن میرے شوہر کی ایک عادت ہے، اور اس عادت سے میرے دل میں خوف ہے، موت کا خوف۔ اس کی ماں نے کہا ہاں، یہ کیا کہہ رہی ہو، موت کا خوف؟ ایسا کیسا موت کا خوف ہے، کیا ہوا بتاؤ بیٹا۔ اس نے اپنی والدہ کو جو واقعہ تھا وہ سارا سنا دیا۔ اس کی ماں نے کہا اچھا خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اگر تمہارے ساتھ وہ دوبارہ یہ حرکت کرے تو تم اس سے یہی کہنا کہ تم سے بھی زیادہ بڑے بڑے بہت پڑے ہیں۔ اس کی ماں اس کو سمجھا کر چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا، وہ جو شوہر تھا وہ اپنی عادت کے مطابق صبح ہوئی، بیگم کو وہیں جا کر کھڑا کیا، نتھنی کو پکڑنے کے لیے کہا، خود دور چلا گیا، تیر مارا، تیر گزر گیا، دیوار میں لگا، جا کر آیا، کہنے لگا سنا ہمارے جیسا کوئی ہے؟ وہ کہنے لگی آپ سے بڑھ کر پڑھے۔ اس نے کہا کیا، مجھ سے بڑھ کر پڑھے؟ اس نے اپنے تیر اکٹھے کیے اور دروازے کی طرف جانے لگا۔ جب دروازے سے باہر جانے لگا تو اس کی بیگم نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا جا رہا ہوں اپنے سے جو زیادہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ اب یہ شخص اپنے گھر سے نکل گیا، تیر اس کے پاس ہے، اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔
جب وہ جنگل میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بہت موٹا پہلوان، کالا سیاہ اس کا رنگ، بہت اونچا، بڑا قد اس کا، اور تیل کے کچھ ڈرمیاں جو ہوتی ہیں جس کے اندر تیل رکھا جاتا ہے، وہ تیلوں کے ڈرم اس کے آس پاس پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ڈرمی کے تیل سے نکالتا ہے، تیل اپنے جسم پہ لگاتا ہے، اور بس اس کا یہی کام ہے کہ وہ تیل جلدی جلدی اپنے جسم پہ لگا رہا ہے۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا ان ڈبوں کو دیکھ کر، اس شخص کو دیکھ کر کہ اس جنگل کے اندر یہ آدمی اپنے جسم پر اتنا تیل کیوں لگا رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ گیا کہنے لگا، بھائی یہ کیا کچھ سمجھ نہیں آئی، آپ اس جنگل کے اندر اپنے جسم پر اتنا تیل لگا رہے ہو، کچھ بتائیں گے یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بولا، نوجوان مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ جنگل دیکھ رہے ہو، جنگل کے اس پار سے 100 ہرن آئے گا، کچھ دیر بعد 100 ہرن آئے گا اور اس درخت کے نیچے سے نکل کر بھاگتا ہوا چلا جائے گا۔ جب 100 کا 100 ہرن چلا جائے گا اس کے بعد میں یہاں سے دوڑ لگاؤں گا، اور جو سب سے آگے ہرن ہوگا اس کو جا کر کان سے پکڑ کر یہاں لاؤں گا، اس درخت کے نیچے ذبح کروں گا اور میں پھر اس کو کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا، یار یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ ہرن تو بہت تیز چلتے ہیں، اور پھر 100 ہرن، جب تک 100واں ہرن ٹپے گا یہاں سے تو وہ جو پہلا ہرن ہوگا وہ تو بڑی دور نکل جائے گا، تم پاگل ہو، کیسے پکڑ سکتے ہو تم؟ اور نے بولا، تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ بولا، ابھی تک تو نہیں ہے۔ بولا، ٹھیک ہے، پھر تم اس درخت کے اوپر چڑھ جاؤ، جلدی سے اس درخت کے اوپر چڑھ جاؤ اور دیکھو کہ اس سائڈ سے تمہیں ہرن آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس شخص نے اپنے تیر کمان نیچے رکھے اور درخت پر چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا، اور اوپر چلے جاؤ، وہ اور اوپر چلا گیا اور درخت کی چوٹی پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، آپ دھیان کرو، اس سائڈ سے کوئی مٹی دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس نے بولا، ہاں مٹی تو اڑتی آ رہی ہے۔ انہوں نے بولا، یہ مٹی نہیں ہے، سمجھو یہ ہرن آ رہے ہیں، اور ان کے اوپر ہی نظر رکھنی ہے تم نے، بتاؤ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ مٹی بہت قریب آ گئی ہے۔ اور یوں کرتے کرتے جو 100 ہرن تھا وہ اس درخت کے نیچے سے گزر کر چلا گیا۔ اس نے بولا، دیکھو 100 ہرن چلا گیا گزر کر؟ بولا، ہاں چلا گیا۔ بولا، دیکھو اب میں جا رہا ہوں ان کو پکڑنے کے لیے، دیکھتے رہنا۔ اب اس نے دوڑ لگا دی ہرنوں کے پیچھے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ جو شخص ہے پیچھے بھاگنے والا وہ بھاگ رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ہرنوں کے قریب پہنچ گیا، پھر ہرنوں کے بیچ میں چلا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب سے آگے گیا، اور جو سب سے آگے والا ہرن تھا اس کا اس نے کان پکڑ لیا، اور اس کو گھسیٹتا ہوا پکڑتا ہوا واپس اسی درخت کے نیچے لے کر آ گیا، اور کہنے لگا، سناؤ ہمارے جیسا کوئی ہے؟ وہ شخص نیچے اترا، کہنے لگا، تم سے بڑھ کر اور بہت بڑے ہیں۔ یہ کہہ کر تو وہ تیر کمان والا چل پڑا۔ تو وہ جو پہلوان تھا جس نے اس ہرن کو پکڑا تھا اس نے بھی جلدی سے اپنی کوئی قمیص پہنی اور اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ انہوں نے بولا، یار تم کہاں جا رہے ہو؟ بولا، میں جو اب مجھ سے بڑھ کر ہے میں اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب یہ دونوں دوست ہی بن گئے نا۔ یہ دونوں نکل کر اس جنگل سے ایک بستی کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بستی ہے، اور وہاں پر ایک اللہ کا درویش فقیر جو کہ خواجہ سر ہوتے ہیں وہ تھا، تو وہ گائے کے گوبر کے اندر کھڑا ہوا دھمال ڈال رہا تھا۔ گائے کے گوبر کے اندر کھڑا ہوا دھمال ڈال رہا تھا، لیکن دھمال وہ زمین پر ڈال رہا تھا، نظر اس کی آسمان پر تھی۔ اب اس کا منہ اوپر ہے، نیچے گند ہے، وہ خوب دھمال ڈال رہا ہے، خوب دھمال ڈال رہا ہے۔ انہوں نے کہا، یار یہ پاگل ہے، کپڑا سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، ساری شلوار خراب ہو گئی، پورا لباس خراب ہو گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ تو وہ جیسے ہی سائڈ پر ہوا تو وہ لڑ پڑا ان کے ساتھ کہ تم نے یہ کیا بیوقوفی کری ہے، مجھے کیوں یہاں سے ہٹایا؟ تمہیں پتہ ہے میں کہاں تھا؟ تمہیں معلوم ہے میں کیا کر رہا تھا؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ رقص جو تھا وہ پریوں کا تھا، وہ عرش پہ تھا جو میں دیکھ رہا تھا، میں ان کے ساتھ ناچ رہا تھا، تم نے میرا سارا مزہ خراب کر دیا۔ تو وہ ان کے ساتھ لڑ پڑا۔ انہوں نے کہا، بھائی ہم نے تجھے بچایا ہے، نیچے گند تھا۔ بس اس بات پر ان کی تکرار ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ تو جب ان کی لڑائی ہوئی ان لوگوں کو پکڑ کر لوگ بادشاہ سلامت کے پاس لے گئے۔ پہلے کے بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوا کرتے تھے نا، وہ کوئی آج کا بادشاہ تھوڑی ہے کہ کسی کی سنیں گا ہی نہیں۔ تو بادشاہ سلامت کے پاس لے گئے،
جب وہاں گئے تو وہاں پر پہلے سے ہی دربار لگا ہوا تھا، بہت دنیا وہاں پر بیٹھی تھی، بہت لوگ وہاں پر جمع تھے، کچھ حکیم وہاں پر تھے، کچھ طبیب وہاں پر تھے، وزیر بیٹھے تھے، غلام بیٹھے تھے، بادشاہ بہت پریشان بیٹھے تھے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ نوے کون آ گئے، بھائی کیا ہوا، تو جن لوگوں نے ان کو پکڑا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ تینوں لڑ رہے تھے وہاں چوک میں، تماشا بنا رکھا تھا انہوں نے، اس لیے ان کو لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ان کا فیصلہ کرتا ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ۔ بادشاہ سلامت نے حکیم صاحب کی طرف چہرہ کیا اور کہنے لگے حکیم صاحب بتائیں میری بیٹی کب ٹھیک ہوگی؟ آج 15 دن ہو گئے میری بیٹی نے آنکھیں نہیں کھولی، کیا کچھ آثار نظر آتے ہیں کہ میری بیٹی بچ بھی جائے گی؟ حکیم نے کہا جی ہاں، بالکل آپ کی بیٹی بچ جائے گی، بالکل بچ جائے گی، بس تھوڑا ہی دیر انتظار کریں، کیونکہ یہ جو نجومی ہے یہ نجوم لگا رہا ہے، اور اس کی نسبت جو بھی فیصلہ ہوگا ہم آپ کو سنا دیں گے۔ اب بادشاہ، وزیر، غلام، جتنے لوگ کھڑے تھے وہ سب اس نجومی کی طرف دیکھنے لگے جو کچھ دیر میں فیصلہ بادشاہ کو سنانے والا تھا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے اور بدخبری بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا بدخبری مت سنانا، صرف خوشخبری سناؤ، اور یہ بتاؤ کہ میری بیٹی بچ جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں بادشاہ سلامت بچ جائے گی، لیکن اس کا خاص میں آپ کو صبح آ کر بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، صبح آ کر بتانا۔ چلے گئے۔ بادشاہ نے غلاموں سے کہا کہ یہ جو مہمان ہیں جن کو تم پکڑ کر لائے ہو، یہ جو لڑ رہے تھے، آج ان کو رات کو ان کو دیکھو اپنے مہمان خانے میں ٹھہرا دو، پھر صبح جب یہ نجومی ہمیں بات بتائے گا تو تب ہم ان کا بھی فیصلہ کر دیں گے۔ بس انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کوئی زیادہ ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے پوچھو کیا مسئلہ تھا ان کا، یہ کیوں لڑ رہے تھے، تو بس ان کو آزاد کرتے ہیں، ابھی ان کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو اپنی الجھن میں ہیں نا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی سناؤ کیا مسئلہ ہے، تم لوگ کیوں لڑ رہے تھے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ گندے گوبر کے اندر دھمال ڈال رہا تھا، ہم نے اس کو بچایا ہے وہاں سے، تو یہ ہم سے لڑ پڑا، برا بھلا کہنے لگا۔ بادشاہ سلامت نے کہا ہاں بھائی کیوں؟ وہ جو خواجہ خضر تھا، جو وہ خواجہ سر تھا، درویش تھا، اللہ کا بندہ، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں ایک درویش ہوں اللہ کا، جو عرشوں پر مجرے ہو رہے تھے، جو آسمانوں پر ہو رہا تھا، جو خوشیاں منائی جا رہی تھی، میں تو ان کو دیکھ رہا تھا اور اس کی دھن میں مست تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، انہوں نے میرا سارا مزہ خراب کیا، لہٰذا ان کو سزا ملنی چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ان دونوں کو دیکھ کر کہ بھائی تم دونوں تو یہاں کے نظر نہیں آتے ہو، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ جو تیر والا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت میں تیر انداز ہوں، میں تیر چلاتا ہوں، اور جہاں پر میرا نشانہ ہوتا ہے تیر وہیں جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اگر میں آنکھیں بند کر کے بھی چلاؤں گا تو تیر وہیں جائے گا۔ وزیر نے کہا واہ کیا بات ہے بھائی۔ اب پہلوان سے پوچھا بھائی تم بتاؤ تمہارے میں کیا مقبولیت ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میری دوڑ اتنی ہے کہ میں گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتا ہوں، اور منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں، یعنی کہ میرے سے زیادہ گھوڑا بھی نہیں بھاگ سکتا، میری اتنی سپیڈ ہے۔ بادشاہ نے تینوں کی بات سنی، وزیر سے کہا کہ ٹھیک ہے آج رات ان کو اپنے مہمان خانے میں ٹھہراؤ، صبح فیصلہ ہوگا کہ ان کے بارے میں ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق غلاموں کو حکم ہوا کہ ان مہمانوں کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور جا کر رات یہ وہیں ٹھہریں گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جائیں
آپ لوگوں کا فیصلہ صبح ہوگا۔ تو اب میں بھی جا رہا ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا میری کا، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ یہیں سے ویڈیو دوبارہ شروع کروں گا، دوسری ویڈیو کے اندر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ پھر میں یہ ختم کروں گا کہانی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور کمنٹس میں یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ کہاں سے ہو۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔